مانیں گے ورنہ نہیں، تو یہ غلط ہے، تو اس کا رد بھی اس میں موجود ہے۔ اب حدیث کی طرف آتے ہیں۔ پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کے بارے میں ذکر کی ہے۔ ویسے تو باب عنوان یہ قائم کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی، لیکن پہلے اخلاص سے متعلق جو بڑی معروف اور مشہور حدیث پاک ہے وہ لے کر آئے ہیں، اور اس میں علماء کرام نے فرمایا، شارحین نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ اپنے آپ کو بھی ایک تنبیہ کی ہے پہلے اس حدیث کو لکھ کر کہ اس میں جو مضامین ہیں اس میں اس سے مطلب واضح ہوتا ہے کہ جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے اسی پر ثواب کا ترتب ہوتا ہے، اور جس مقصد کے لیے وہ عمل کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اسی مقصد کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا اپنے نیت کو مخلص کرنے کے لیے، خالص کرنے کے لیے آپ پہلے اس حدیث کو لے کر آئے تاکہ اس کو پڑھ کر ایک دل میں خوف پیدا ہو اور انسان سوچے۔ جیسے اب امام بخاری نے اپنے لیے اگر یہ تنبیہ کرنا چاہی تو اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ تاکہ جب بھی میں کوئی حدیث لکھوں گا وہ پہلی حدیث جو میں نے پہلے لکھ لی ہے اس کا مضمون مجھے اس حدیث میں اخلاص کی کمی پیدا کرنے سے روکے گا اور سمجھائے گا کہ اس حدیث کو صرف اللہ کے لیے لکھو، اگر مخلوق کے لیے لکھا، واہ کے لیے لکھا تو تمہیں اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ جیسا تمہارا قصد و ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی بدلہ مرتب ہوگا۔ اور یہ ہمارے لیے بھی تنبیہ ہے، جیسے اب میرے لیے، میں اپنے لیے اس کو تنبیہ سمجھوں کہ مجھے بیان میں اخلاص پیدا کرنا ہے اور آپ کو سننے میں اخلاص پیدا کرنا ہے، اور یہ سننے، بیان کرنے، جمع حدیث اس میں اخلاص کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ حدیث پاک مطلقاً سرکار نے فرمائی ہے کہ اس میں کسی خاص کام کے بارے میں تو نہیں تلقین کے پڑھنا پڑھانے کے سلسلے میں اخلاص، بلکہ مطلقاً اخلاص کے بارے میں ہے، لہٰذا اس کی روشنی میں پھر جیسے میں بھی عرض کروں گا کہ ہمیں اپنے ہر نیک عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ہی مطلوب اور محبوب رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے اپنے ذہن کو مجتمع رکھنے کے لیے، اخلاص حاصل کرنے کے لیے، عمل کرتے ہوئے نفس و شیطان کی مداخلت کو روکنے کے لیے اس حدیث کے مضمون کو ذہن میں رکھنا انتہائی مفید ہے۔ لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، کہ محض اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں۔ احناف کے نزدیک یہاں اعمال سے پہلے ثواب پوشیدہ ہے، یعنی انما ثواب الاعمال بالنیات، یعنی سرکار کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اعمال پر ثواب کا ترتب نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر انسان اچھی خالص نیت کرتا ہے، عبادت کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے عمل کرتا ہے تو اس پہ ثواب کا ترتب ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، بس وہ شخص کہ جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو تاکہ وہ اس کو پالے، أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا کسی عورت کی طرف اس نے ہجرت کی تاکہ اس سے نکاح کر لے، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار کی جائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ تو اس میں دو باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات یہ کہ ہر عمل سے پہلے اگر ہم اچھی نیت کریں گے تو اس پہ ثواب کا ترتب ہوگا، ورنہ عمل ہو جائے گا ثواب نہیں ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کوئی اچھا نیک کام کرنا چاہتے ہیں، کسی کو نیکی کی تلقین کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی کی امداد کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنی نیت پر نگاہ رکھیں، کیونکہ انما ثواب الاعمال بالنیات، ثواب کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اچھی ہوگی ثواب ملے گا، نیت اچھی نہیں ہوگی ثواب نہیں ملے گا۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ جو بھی وہ نیک کام کرنے والا ہے اس نیک کام کے ارتکاب سے پہلے، اس کے آغاز اور شروع سے پہلے ہی اپنے باطن میں جھانک کر دیکھے کہ میں یہ نیک کام کیوں کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم کسی سے نیکی کی بات کہنا چاہتے ہیں، کیوں؟ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کیوں؟ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، کیوں؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، کیوں؟ اپنے آپ سے پہلے ہمیں سوال کرنا ہوگا اور اس کا جواب تلاش کرنا ہوگا۔ اگر جواب صرف اتنا ہے، صرف اتنا کہ فقط اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور انسان پھر مطمئن ہو کر یقیناً اس نیک عمل کا ارتکاب بے خوف ہو کر کرے۔ لیکن اگر جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ساتھ
مخلوق کی رضا کے حصول کا بھی ارادے کا جواب آیا کہ یہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کا قصد و ارادہ سمجھ میں آیا، تو پھر سمجھ لیں کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ارادہ کمزور ہوگا اتنا ہی ثواب کم تر ہوتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص روزہ رکھتا ہے، اسے چاہیے تھا کہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ دوسری نیتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، مثلا یا روزہ رکھ ہی لیتے ہیں، نہیں رکھیں گے تو اب صبح کو جاگے کو تو ہے نہیں، امی بھی سو رہی ہوں گی، گھر والے بھی سو رہے ہوں گے، ناشتہ تو ویسے بھی نہیں ملے گا، تو اس سے بہتر ہے روزے رکھ لو۔ پھر اگر میں آفس جاتا ہوں، فیکٹری جاتا ہوں، وہاں پر بھی سب کہیں گے یار یہ تو عجیب روزہ خور آ گیا یہاں پر، مجھے تانا زنی ہوگی، تو اس لیے بہتر ہے کہ روزے رکھ لو۔ ہاں اگر ایسا نہ ہوتا، چھٹی کا دن ہوگا، پھر روزہ نہیں رکھوں گا، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی اس طرح کی فاسد نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اب اس کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں ہے بلکہ مخلوق کی گرفت سے محفوظ ہونا اور کچھ اپنے آپ کو نقصانات سے بچانا۔ تو جتنا اس کے اب یہ اگر تو صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو روزہ ہی نہ رکھتا، بالکل کوئی پرواہ نہ ہوتی، تو اس کا مطلب اللہ کی رضا تو بالکل ملحوظ نہیں ہے، اب اس کے بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس کو رہنا پھر بھی بہتر ہے کہ چلے فرضیت تو پوری ہو رہی ہے لیکن اس پہ ثواب کا ترتب نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسا ہے کہ ہاں اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں لیکن ساتھ میں یہ بھی ارادے ہیں، تو بس وہی بات ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب اتنا ثواب ملے گا، اور جتنا دنیاوی فائدے مخلوق کی طرف سے تعریف کا قصد و ارادہ ہوگا اتنا پھر اس کے ثواب میں کمی ہوگی۔ اسی طرح بعض اوقات بعض لوگ اس لیے پورے روزے رکھتے ہیں، عمر کم ہے یا کام زیادہ ہے لیکن پورے روزے رکھ رہے ہیں، اگر کہیں دل کے گوشے میں یہ بھی ہے کہ جس کو بھی ہم بتائیں گے کہ پورے روزے رکھے تو وہ حیرت سے کہے گا اچھا آپ نے پورے روزے رکھے تھے، واہ بھائی سبحان اللہ۔ تو بعض اوقات صرف اس طرح کے تعریفی جملے سننے کے لیے نفس اس مشقت پر راضی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے روزے رکھو اور لوگوں سے اس طرح تعریفی جملے سمیٹو۔ تو پھر جو اس قسم کے خواہش ارادہ کے ساتھ روزے رکھتے ہیں وہ اپنے اس روزے میں نورانیت پاتے ہی اس وقت ہیں کہ جب تعریفی جملے ملتے رہیں، اور اگر کوئی تعریف نہ کرے، کوئی ناز سراہے، کوئی حوصلہ افزائی نہ کرے تو پھر وہ روزہ ہو یا نماز وہ عبادت بے ذوق سی لگتی ہے، بے رونق سی لگنے لگ جاتی ہے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کا مطلب اس میں اخلاص کی کمی ہے۔ ایسے اگر کسی نے روزہ رکھا صحت حاصل کرنے کے لیے کہ بھئی کولیسٹرول بڑھ رہا ہے چلو اب روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، ساتھ ساتھ کولیسٹرول بھی کم ہو جائے گا، ایک مہینے کے اندر کم غذائیں کھائیں گے یا مرغن غذائیں نہیں کھائیں گے، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح دوسری چیزوں کی نیت کرنے کی بنا پر بعض اوقات انسان کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ تو اپنی نیت کو خالص اور مخلص رکھ کر فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے۔ اسی طرح جو اگلا حصہ ہے یہ اصل میں ایک شخص تھا کہ جس نے جو ہجرت سے قبل مکہ المکرمہ میں کسی خاتون کی طرف اس کا دل مائل تھا، پھر اس شخص نے ہجرت کی اور وہ عورت مسلمان ہوئی اور وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئیں، تو یہ شخص بھی مکے سے ہجرت کر کے مسلمان ہو کر پھر یہ مدینے آ گئے۔ تو پھر ان کے بارے میں بعض لوگوں نے اس طرح کلام کیا کہ وہ شخص تو اس لیے یہاں پر آیا ہے کہ وہ عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حدیث پاک بیان فرمائی کہ جس شخص کی ہجرت اس لیے ہے کہ وہ دنیا کو حاصل کر لے یا اس نے اس لیے ہجرت کی ہے تاکہ کسی عورت سے نکاح کر لے، تو اس کے لیے وہی ہوگا جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے، یعنی پھر اس کو دنیا کے لیے کی ہے تو دنیا ہی ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر اس نے عورت سے نکاح کرنے کا قصد و ارادہ کیا ہے تو پھر عورت کے نکاح کا فائدہ تو حاصل ہو سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اس پہ انشاءاللہ مزید تبصرہ کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں۔ آپ سے گزارش ہے خود بھی دیکھیے، دوسروں کو دیکھنے کی ترغیب دیجیے۔